یہ ریئل ہیرو ہے, اس کو ایڈمائر کریں, اس کو پسند کریں, ٹاپر ہے, ٹاپ کر رہا ہے, مسلسل ٹاپ کر رہا ہے, 20 سال کا بچہ ہے. تو جب 20 سال کا بچہ یہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو کیا یہ اس نے مقام اپنی زندگی میں یوٹیوبر, سوشل میڈیا یا ٹک ٹاکر, یہ جو لائیو ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, ان کو دیکھ کے آپ نے ان کو دیکھ کے بیٹا ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں, آپ ان سے انسپائرڈ ہیں, اپنی محنت ہی ہے. یا آپ ان سے انسپائرڈ ہیں, آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں, بلاگر, یوٹیوبر, ایکٹر, ڈراموں میں آنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, ان سے تو میں آپ چاہتے ہیں پڑھائی چھوڑ دینا, مقام چھوڑ دینا, ڈگریاں نہ لانا, آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ سن لیں آپ, وہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے ان پیرنٹس کے لیے بھی, ان گھر والوں کے لیے بھی, ان خاندان والوں کے لیے بھی. بڑے فخر سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے فلانی کا بیٹا جو ہے وہ ٹاپ کیا اس نے, تو گھر والے بڑے فخر سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ماں باپ بڑے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک ایسے مہمان جنہوں نے ماشاءاللہ فائنینشیل رپورٹنگ اور ٹیکسیشن میں ورلڈ ٹاپ پوزیشن حاصل کی, اور مسلسل کامیابی جو ہے نا وہ ان کے قدم چومی جا رہی ہے. ایک ہی وقت میں ACCA اور یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB جیسے مختلف اور ایسے جو میں کہوں گی کہ کورسز ہیں ان میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا, اور یہ کوئی پہلی پوزیشن نہیں, بار بار جو ہے نا یہ اسی طرح کریں. یونیورسٹی آف لنڈن میں بھی انہوں نے بڑے اچھے مارکس حاصل کیے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب قیوم, آج میں کہوں گی انسپریشن ہے بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں. باقی ماں باپ کی بھی دعائیں کافی ہیں اس کے اندر, اور باقی جو سر ہیں میرے انہوں نے بھی کافی زیادہ انپٹ اپنی دی تھی. مرچا والا صاحب ہیں وہ, تو ان سے بھی کافی زیادہ انپٹ ملی تھی. بس یہی ہے. باقی یہ ہے کہ 2 ڈگریز ایک ساتھ کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے, لیکن آپ کو ایک سکیجول سیٹ کرنا پڑتا ہے, اس حساب سے آپ کر سکتے ہو. مگر میری بات سنیں نا, پہلے تو صرف ACC کی مطلب ACCA کی میں بات کروں گی کہ اتنا مشکل ہوتا ہے. موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں, بار بار ایگزام پیپرز جو ہے نا ان کو دینے پڑتے ہیں. پہلی بار میں تو اٹیمپٹ میں ان کا, تو آپ نے کیا ایسا کیا ہے, کیا ٹرک تھی آپ کے پاس, کیا تھا آپ کے پاس ایسی کوئی کہانی میں جس میں آپ نے ایسے ٹرک تو اس طرح کی کوئی نہیں تھی. بیسیکلی یہ تھا کہ جو میرے سر تھے مرچا والا صاحب, ان کا میں بیسیکلی جو بھی وہ کوئی گائیڈنس پرووائڈ کرتے تھے اس کو میں فالو کرتا تھا بلائنڈلی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں جو سوال ہوتے تھے جو بھی دیتے تھے وہ میں بیسیکلی سارے کے سارے اٹیمپٹ کرتا تھا. تو ایسے ہی تھا بیسیکلی. جب پیپر آیا تو آپ نے جب پیپر دیکھا تو آپ نے کہا تو یہ تو حلوہ ہے میرے لیے, ایسے تھوڑی نا ٹاپ کرتا ہے. حلوہ تو نہیں تھا, مطلب مجھے اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی تھوڑی بہت مسٹیکس کی ہیں, لیکن یہ تھا کہ بس لک فیکٹر بھی تھا بیچ میں تھوڑا بہت کوئی, اور اپنی محنت بھی تھی. تو لیکن یہ تھا کہ مجھے اپنے اوپر ایک کانفیڈنس تھا کہ میں نے محنت کی ہے. اگر بندہ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے نا تو وہ اس کی اپنی کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے. واہ. اچھا, ہم ایک امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. یہ جو عوام ہے, یہ جو یوتھ ہے میری, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے بچے ہیں, جتنے بھی دیکھنے والے ابھی نوجوان نسل ہے, میں ان سے مخاطب ہو کے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یوٹیوب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ لوگ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ ان سے پیسہ کمانے کی جو ہے نا راستے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بات یوٹیوب سوشل میڈیا میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ گندگی ہے, برا ہے, گندا ہے, مگر یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کوئی بزنس نہیں ہے, یہ کچھ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کچھ بن گئے. یہ سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوبنگ کر کے آپ کچھ نہیں بن سکتے. آپ یوٹیوبر ہی کہلائیں گے, آپ ٹک ٹاکر ہی کہلائیں گے, آپ سوشل میڈیا میں ابھی انفلوئنسر ہی کہلائیں گے, مگر جو آپ کو تعلیم بنا سکتی ہے نا وہ آپ کو شہنشاہ بنا سکتی ہے. اگر آپ ولاگنگ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی پیسہ کما لیں گے, 4 پیسے آپ کے گھر میں آ جائیں گے, تو یہ کوئی آپ کا مقام نہیں ہے, یہ کوئی آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے. سوچئے. اور جو لوگ یوٹیوبرز کو یا ٹک ٹاکرز کو دیکھ رہی ہے, اور جو عوام دیکھ رہی ہے ان کو, اور ان کو دیکھ کے کہتی ہے کہ ہمیں یہ زندگی چاہیے, ان کا اصل وہ لائف سٹائل اچھا تھوڑی ہے. وہ کوئی ہیرو تو نہیں ہے یہ یوٹیوبرز, یہ ٹک ٹاکر, یہ انفلوئنسرز, یہ ایکٹرز, یہ شوبز, یہ کوئی اصل ہیرو تو نہیں ہوتے, تو سب ڈرامے باز ہوتے ہیں.
یہ تو ڈرامے بازی ہے ایکٹروں کی اور ایکٹریسز کی. اور میں خود اس فیلڈ سے گزری ہوں. میں اپنے آپ کو خود یہ کہتی ہوں کہ میں جب ایکٹنگ کرتی تھی تو میں کوئی ریئل ہیروئن نہیں تھی. سب ڈرامے بازی ہیں, مجھ سے ڈرامے کرائے جاتے تھے. اور یہ ڈراموں کی فیم کرانے کے لیے بھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کے ساتھ کسی کا افیئر جوڑ دیتا ہے, کسی کے ساتھ کسی کا رشتہ جوڑ دیتا ہے. یہ گندگی ہے, یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہے کہ کوئی ابھی ہم اپنے معاشرے میں یوتھ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک ایکٹریس ہے, ایک سنگر ہے, اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کا افیئر جو ہے دوبارہ سے یہ لوگ پیچ اپ ہو گئے. واٹ از دس؟ ہم اپنی یوتھ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ گرل فرینڈ بناؤ, بوائے فرینڈ بناؤ, ان کا بریک اپ ہو گیا ہے, دے آر بیک اگین. بڑے بڑے انفلوئنسر, بڑے بڑے شوبز پہ جو اینکرز بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پلیز کم آن, ہم اپنے بچوں کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ٹرینڈ سکھا رہے ہیں. منگنی ٹوٹ گئی, منگنی جڑ گئی, لڑکا بھاگ گیا, لڑکی نہیں. جس کو کچھ نہیں ملتا وہ اٹھ کے فیملی ولاگنگ شروع کر دیتا ہے. دیکھیں محنت آپ لوگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, میں مانتی ہوں ہر چیز میں محنت ایفرٹ چاہیے, مگر پلیز یہ مقام نہیں ہے, یہ ہیروز نہیں ہے. جتنے لوگ آپ لوگ بیٹھ کے سارا دن ان یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں, ان ایکٹروں کو دیکھتے ہیں, ان کے ڈرامے اسکرول کرتے ہیں, پلیز ان کو دیکھ کے اپنی زندگی میں ان جیسا بننے کی کوشش مت کریں, ان جیسا بننے کی کوشش کریں. آج میں نے خاص ثاقب قیوم کو بٹھایا ہے آپ کے سامنے. یہ ریئل ہیرو ہے, اس کو ایڈمائر کریں, اس کو پسند کریں. ٹاپر ہے, ٹاپ کر رہا ہے, مسلسل ٹاپ کر رہا ہے, 20 سال کا بچہ ہے. تو جب 20 سال کا بچہ یہ مقام حاصل کر سکتا ہے تو کیا یہ اس نے مقام اپنی زندگی میں یوٹیوبر, سوشل میڈیا یا ٹک ٹاکر, یہ جو لائیو ٹک ٹاک پہ آتے ہیں, ان کو دیکھ کے آپ نے ان کو دیکھ کے بیٹا ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں, آپ ان سے انسپائرڈ ہیں, اپنی محنت ہی ہے. یا آپ ان سے انسپائرڈ ہیں, آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں, بلاگر, یوٹیوبر, ایکٹر, ڈراموں میں آنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, ان سے تو میں آپ چاہتے ہیں پڑھائی چھوڑ دینا, مقام چھوڑ دینا, ڈگریاں نہ لانا, آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ سن لیں آپ, انسپریشن یہ آج میں نے بڑی آپ کو بات سمجھائی ہے. خدا کے لیے ان پیرنٹس کو بھی میں آج مخاطب کر کے بات کروں گی, اپنے بچوں کو سارا دن ان یوٹیوبروں کو نہ دکھائیں, ڈرامے بازیوں میں ڈرامے ایکٹرز کو نہ دکھا کے ان جیسے ہیرو بنانے کی کوشش کریں. یہ لوگ کوئی ہیرو نہیں ہے, یہ ہیرو ہیں, اصل لائف کے ہیرو ہیں. پلیز اپنے بچوں کو سٹار بنائیں, ریئل لائف کا ہیرو, پڑھائیں لکھائیں, ان کو تعلیم دیں. ثاقب کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اچھا, اب آپ جیسے یہ جو بزنس لا اسپیشلسٹ ہے وہ بھی آپ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا آگے اسکوپ کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھنے میں ذرا جو ہے نا ان کو سمجھائیں, اس کا اسکوپ کیا ہے, آگے کیا فیوچر پلانز ہے اس کے؟ کارپوریٹ لا نا بیسیکلی آج کل جتنا سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, اور جتنا آج کل سائبر کرائم بھی انکریز ہو رہا ہے ان دا کیس آف یہ جیسے منی لانڈرنگ ہوگی, تو اس کا بھی کافی زیادہ آج کل جو ہے انفلکس ہے. تو اس وجہ سے اس کا دور تو کافی ہے آگے. اگر آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں, خاص طور پہ فائنینشیل سیکیورٹیز کے اوپر اگر آپ کو کافی زیادہ نالج ہے, تو آپ اگر ان کی جو ہے نالج حاصل کر کے آپ آگے اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ بہتری بھی ہوگی اور آپ کو سکسیس بھی ملے گی. لیکن یہ فیلڈ یہ ہے کہ میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیلڈ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے, بیسیکلی ٹیکنیکل بہت ہے. تو اس کے اندر آپ کو جو نالج ہے نا وہ کافی زیادہ چاہیے. اب پاکستان عام فیلڈ کی طرح نہیں ہے. پاکستان کو عالمی سطح پر آپ کس طرح سے جو ہے نا دکھانا چاہیں گے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے فیڈ اپ ہے, اس میں پاکستان کو بہت زیادہ پرابلمس کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ فیٹ ایف وغیرہ کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کو وہ بیسیکلی فلفل کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ وہ فلفل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ فیٹ ایف کے سامنے بھی جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی یہ سارے فیکٹرز پورے کر لی ہیں. تو اس کے بعد آپ ہمیں جو بھی آپ کی جو نارمل جو ہے لسٹ اس میں آپ ہمیں ڈال دیں. کیا بات ہے. اچھا جی, ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں نا ڈاکٹر کا بچہ
ڈاکٹر ہی ہوتا ہے, مگر دیکھیں اس نے اپنی ایک فیلڈ چوز کی ہے, اس کا جو دل تھا اس نے ادھر محنت کی ہے, اور وہ اس نے ہر اپنے مقام میں, اپنی پڑھائی میں, اپنی فیلڈ میں ٹاپ کیا ہے, ٹھیک ہے. سائنس لے کے بھی اس نے اپنی فیلڈ کامرس جوائن کر لی, اور آج آپ کے سامنے 20 سال کا ہے, اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عقل, کتنا شعور اور کتنی کامیابی دے دی ہے. تو یہ ہمارے ملک کے فیوچر ہے. آخر میں اینڈ میں چاہوں گی کوئی بہت اچھا میسج یوتھ کے لیے خاص طور پہ دو, جو ہر وقت ویلی بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کرنے کو کچھ نہیں ہے, پڑھائی میں بھی فیل, ٹھیک ہے, سارا دن لاش کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہیں گے, مائیں جا کے باہر کام کریں گی, ٹھیک ہے, جابیں کریں گی, 2-2 3-3 سلائیاں کریں گی, لوگوں کے گھروں میں کام کر کے صفائیاں کریں گی اور اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس بھریں گی, مگر وہ باہر میں لڑکوں کے ساتھ آوارگی کریں گے, کھیلتے کودتے رہیں گے, مگر پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں. بتا دیں پلیز ان کو. یوتھ کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ بیسیکلی آپ کو ایک پلان سیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک پلان ہو, آپ ایک پلان کے مطابق اگر آپ چل رہے ہوں گے تو آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بس یہی ہے. باقی آپ اپنے اوپر بھی یقین رکھیں, اور ایک پیشن ہو آپ کا. اگر آپ کا اس چیز میں ایک پیشن ہے تو آپ انشاءاللہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. شاباش, جیتے رہو. یو آر اے ویری گڈ بوائے. بہت اچھا لگا مل کے. تھینک یو سو مچ. ٹیک اے بریک.